نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کو ایک اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابھی 2 دن کے بعد محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ جب یہ محرم آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی کام کرتے ہیں، طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، ایک ہنگامہ سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس محرم کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ شریعت اسلامی میں، اسلام مذہب کے اندر جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا جن کاموں کو کرنے کا اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے سے چلیں گے تو ثواب ہے۔ کسی چیز کا قرآن میں حکم ہے اور اللہ کے نبی نے وہ کام کیا ہے تو انسان کو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی چیز ایسی ہے جس کا حکم اللہ نے بھی نہیں دیا، اللہ کے نبی نے بھی اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ بندہ خود اپنی طرف سے وہ کام کر رہا ہے اور اس کو کرنے میں عبادت سمجھتا ہے، تو وہ بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ مثلا کوئی مغرب کی نماز میں 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے، 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت نماز سنت ہوتی ہے۔ اگر کوئی 2 رکعت کی جگہ 3 رکعت سنت پڑھے، اپنی طرف سے وہ بڑھاوا دے رہا ہے۔ حالانکہ نماز ہے، اچھی چیز ہے، 1 رکعت بڑھا رہا ہے تو اچھی چیز سمجھی جانی چاہیے، لیکن غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بھی نہیں دیا اور اللہ کے نبی نے اس کو پڑھا بھی نہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ محرم کا مہینے کی حقیقت کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ اس محرم کے مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ محرم کا مہینہ یہ مہینہ ہے ایک، جس طریقے سے انگریزی میں جو مہینے آتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ مہینے آتے ہیں، وہ اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ اس محرم کے مہینے کو جو ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ یہ مہینہ تو پہلے سے ہے، ان کی شہادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی تھی، یہ بات الگ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی یہ محرم کا مہینہ آیا، تو اللہ کے نبی نے اس وقت کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے جو آج کل کھچڑا کرتے ہیں یہ کیا یا دوسرے کام کیے؟ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا، جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو ہے کہ محرم میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ آپ اس کو اہمیت کیوں دیتے ہیں، اس دن میں روزہ رکھنے کو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جماعت کو نجات عطا کی تھی فرعون سے، اور فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا تھا، تو اس کی تعظیم میں ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم بھی اس میں روزہ رکھیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا، کیونکہ صحابہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اس دن کی تعظیم تو یہودی کرتے ہیں، اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے تو ان کی مشابہت آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اگلی سال میں رہا تو میں 1 دن کا روزہ اور بڑھاؤں گا۔ مطلب یہ کہ آدمی 10ویں محرم کو روزہ رکھے، اس کے ساتھ ساتھ میں یا تو 1 دن پہلے کا روزہ 9ویں محرم کا روزہ ملا لے، یا 1 دن بعد کا یعنی 11ویں محرم کا روزہ ملا لے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ تو یہ عبادت، یہ روزہ، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو محرم میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے پچھلے گناہ، یعنی جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل جو روزے سمجھے جاتے ہیں، سب سے افضل جو روزے سمجھے جاتے ہیں، وہ یہ محرم کے روزے ہیں، یوم عاشورہ کے روزے ہیں۔ تو اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محرم میں یعنی اللہ کے نبی جب دنیا سے جو ہے کہ وصال فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی کی نواسے کو
यजीद की फ़ौज ने उन पर हमला किया और जो करबला का वाक़या पेश आया उसमें उनको शहीद कर दिया गया। तो मुहर्रम के महीने में ये एक वाक़या और पेश आया। तो चलो कोई अगर मुहर्रम के महीने को इनकी शहादत के साथ ख़ास मानता है तो हदीस में कहीं ये नहीं आया कि किसी की शहादत की यादगार पर ढोल बजाए जाएं, किसी की शहादत पर जो है कि नाच गाने किए जावे, कव्वालियाँ बजाई जावे। ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी ने तो एक हदीस में फरमाया कि मुझे यहाँ भेजा गया है इन गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह के नबी तो फरमा रहे कि मुझे इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भेजा गया है, लेकिन ढोल ताशे बजा करके उसी चीज़ को दोबारा लौटाया जाता है। वो शहीद हुए थे, हमें गम होना चाहिए कि उनको शहीद किया गया, उनकी तारीख़ को याद करना चाहिए, रोज़े रखने चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको इस तरीके से याद किया जावे कि जो बिल्कुल शरीयत से हटके रास्ता हो, ढोल बजाए जावे और ताज़िया निकाले जावे। ये ताज़िया निकालना कहीं शरीयत में नहीं है, अल्लाह के नबी ने कभी ऐसा नहीं किया। चलो अगर उनकी याद में अगर ये काम किए जाते हैं तो इस्लाम में कहीं नहीं है कि ताज़ियत की जावे। ताज़ियत का ये तरीका कि उनके जैसे पुतले बनाए जावे, उनके जैसे ताज़िए बनाए जावे, कहीं इसकी शरीयत में कोई असल नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में। लोगों ने अपनी तरफ से इसको कर लिया है। जो कोई शख्स अपनी तरफ से दीन में कोई काम बढ़ाएगा अल्लाह ताला वो बिदअत है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालेंगे। इसकी कोई हकीकत नहीं है। लोग कहते हैं कि हम खिचड़ा बनवाते हैं, बांटते हैं, इसमें गलत क्या है? माना कि इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन तुमने मुहर्रम के साथ इसको ख़ास मान लिया है और सवाब उसके साथ तुमने लाजिम समझ लिया है कि जब ये काम इस वक्त करेंगे तो सवाब मिलेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तुम 12 महीनों में कभी भी जो है कि खाना बनवाओ, गरीबों को बांटो, खिचड़ी बनवाओ, गरीबों को जो है कि बांटो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाब मिलेगा। लेकिन तुमने अपने अकीदे को आपने एक रस्म बनाया है इसको खिचड़ा बनाने को मुहर्रम पर, इसलिए आपको और गुनाह मिलेगा उल्टा। अल्लाह राज़ी नहीं होंगे बल्कि उल्टा नाराज़ होंगे, क्योंकि शरीयत में कहीं ऐसा नहीं है कि मुहर्रम के महीने पर इस तरीके से तुम बांटो, कहीं ऐसा नहीं है। कभी भी बांट सकते हो। आपने खास क्यों किया इसको? खिचड़ा बनाने को आपने खास क्यों किया कि मुहर्रम के महीने में ही बांटे जाए? अगर कहीं शरीयत में कुरान हदीस में बात हो तो हमें बताओ। कहीं ऐसी बात नहीं है। तुमने एक रस्म चल पड़ी है, लोग उस पर चल रहे हैं, ये तो एक गलत फहमी, इसको ख़त्म करना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम।